برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد سے پہلے عرب تاجر یہاں تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے اور اپنا مال تجارتی سامان بیچ کر یہاں سے مقامی ایشیا خرید کر واپس جاتے تھے۔ اس تجارت میں ان کو کافی نفع ہوتا تھا۔ عرب تاجر برصغیر کا سامان تجارت کی غرض سے یورپ بھی لے جاتے تھے۔ اس طرح ان کے تعلقات یورپ کے ساتھ بھی اچھے اور خوشگوار ہو گئے تھے۔ یورپی تاجروں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی برصغیر کا تجارتی مال اپنے طور پر بیچے۔ سب سے پہلے پرتگیزی تاجروں نے یہاں کا رخ کیا اور تجارت میں خوب منافع کمایا۔ اس کے بعد انگریزوں اور فرانسیسی تاجروں نے بھی تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ یورپ سے آنے والی اقوام میں انگریز برصغیر کی تجارت سے آگے نکل گئے اور تجارت کے لیے آنے والی دوسری اقوام کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ سن 1600 میں برطانوی ملکہ الیزابتھ کی قانونی اجازت نامہ حاصل کر کے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا اصل مقصد برصغیر سے تجارت کرنا تھا، مگر انتظامی اور تعلیمی زوال کے باعث انہوں نے رفتہ رفتہ برصغیر پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت سی میراث دی۔ انہوں نے تجارتی کوٹھیاں بھی قائم کر لی۔ جب شاہجہاں کا دور شروع ہوا، انگریزوں نے کوشش کر کے مزید تجارتی میراث حاصل کر لی اور ٹیکسوں میں مزید چھوٹ لے لی اور تجارتی مال پر ڈیوٹی کی شرح بھی کم کرا لی۔ برصغیر میں مغلوں کی حکومت رفتہ رفتہ بہت کمزور ہو گئی، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے آنے کے بعد بھلے بادشاہ بہت کمزور تھے، ان کا سلطنت پہ کنٹرول نہ تھا اور انتظامی ذمہ داریاں بھی اچھی طرح سرانجام نہ دے سکے۔ اس طرح ملک میں اندرونی خلفشار شروع ہو گیا۔ انگریزوں نے ان سیاسی حالات کا پورا فائدہ اٹھایا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بہت کمزور ثابت ہوا اور وہ انگریزوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس طرح 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز پورے برصغیر کے حکمران بن گئے۔ جنگ آزادی کے بعد 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہو گیا اور برصغیر پر برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو اقتدار کی منتقلی ہوئی۔ برطانیہ نے برصغیر پر قریباً 90 سال حکومت کی۔ برصغیر پر ایک انگریز وائسرائے مقرر کیا جاتا تھا، جس کے پاس تمام اختیارات ہوتے تھے۔ 1858 میں ایک قانون بنایا گیا جس کے تحت لارڈ کیننگ برصغیر کا پہلا وائسرائے بنا۔ اس نے اعلیٰ آباد میں ایک شاہی دربار منعقد کیا جس نے برطانوی ملکہ وکٹوریہ کا اعلان پڑھ کر سنایا۔ اس اعلان میں اہم نکات کچھ دیر تھے کہ تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، سوائے ان کے جنہوں نے جنگ آزادی میں انگریزوں کی مخالفت کی تھی۔ آئندہ قوانین بناتے وقت برصغیر کے لوگوں کی سماجی اور مذہبی رسومات اور روایات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ حکومت کسی شخص کی آبائی وراثت میں مداخلت نہیں کرے گی۔ حکومت کسی پارٹ کے مذہبی معاملات میں بھی مداخلت نہیں کرے گی۔ آئندہ کسی دیسی ریاست کو برطانوی مقبوضات میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ یہ کہ تمام معاہدوں کا احترام کیا جائے گا، ان پر ایمانداری سے عمل کیا جائے گا اور امید ہے وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ برطانیہ نے جہاں برصغیر پاک و ہند میں ایک نیا انتظامی ڈھانچہ بنایا جس کے تحت ملکہ برطانیہ کا عہدہ سب سے بڑا تھا۔ اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم، پھر وزراء امور ہند اور پھر واسرا ہند تھا، جبکہ واسرائی ہند کے نیچے صوبائی گورنرز اور سول سروس کے افسران تھے۔ جنگ آزادی برصغیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس جنگ کے بعد برصغیر میں مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور ظہیر الدین بابر سے جو سلطنت چلی تھی وہ بہادر شاہ ظفر پہ ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی خاتمہ ہو گیا اور حکومت برطانیہ کے پاس چلی گئی۔